السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں ان میں نوح انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 60 تا 82 میں ذکر ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اس روئے زمین میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کا یہ انداز اچھا نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ مجمع البحرین کے مقام پر ہمارا ایک خاص بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان سے ملنے کا شرف بخشا جائے تاکہ جو علم آپ نے انہیں عطا کیا ہے وہ میں بھی جان سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور کہا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو اور جس مقام پر مچھلی دریا میں راستہ بنائے اسی مقام پر تمہاری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے حلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر پر نکلے۔ راستے میں جس مقام پر آرام کے لیے لیٹے وہاں مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ جب اٹھے تو خلیفہ یوشع بن نون انہیں یہ بات بتانا بھول گئے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کے حلیفہ نے وہ واقعہ سنایا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی ہماری منزل بھی تھی، تو فوراً واپس پلٹے۔ اسی مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی سفید چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور تعارف کے بعد کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو دیا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو علم میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں اس کی حقیقت خود نہ بیان کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ پھر دونوں بزرگ ساحل پر چلنے لگے۔ ساحل کنارے ایک ملاح لوگوں کو دریا پار کروانے کے لیے کشتی پر سوار کر رہا تھا، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور کرایہ بھی نہ لیا۔ جب وہ سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور اسے عیب دار بنا دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے اس ملاح کی کشتی کو توڑ دیا ہے، حالانکہ اس نے آپ سے اتنا اچھا سلوک کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میں بھول گیا تھا، انشاءاللہ آئندہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو کھیل رہا تھا، اس کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر چیخ اٹھے اور بولے کہ آپ نے ایک ناحق لڑکے کو قتل کر دیا، یہ آپ نے بہت غلط کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری موقع مانگا اور کہا کہ اب اگر میں صبر نہ کر سکا تو میں آپ سے خود بخود ہی الگ ہو جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں بزرگ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت بخیل تھے، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی۔ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گری ہوئی تھی، اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اور جانے سے پہلے میں آپ کو ان رازوں کے بارے میں بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے تھے لیکن آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کو عیب دار اس لیے کیا تاکہ دریا کے پار ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا، وہ اس غریب ملاح کی کشتی کو چھین نہ سکے۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اپنے والدین اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس سے اچھی اور فرما بردار اولاد سے نوازنا چاہتا تھا، تو اسی وجہ سے اسے قتل کیا۔ وہ دیوار بغیر معاوضے کے اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے جو ان کے باپ نے رکھا تھا، تاکہ جب اس کے بچے بڑے ہوں تو وہ خزانہ لے سکیں۔ اگر دیوار تعمیر نہ کی جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، اب وہ خزانہ محفوظ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا لیکن آپ اس پر صبر نہ کر سکے۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کامل اور مکمل علم کسی کے پاس نہیں، ہمیں عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔